ہمارا پڑوسی ملک بنگلور کا صرف ایک شہر آئی ٹی کے شعبے میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہے یا اپنے ملک انڈیا کے لیے جو وہ کامیابیاں پوری دنیا میں سمیٹ رہا ہے، یہ زر مبادلہ کے اہم ذخائر حاصل کر رہا ہے، ہماری پوری آج تک کی ساری سرکاروں کو جمع کر لیا جائے تو وہ اتنا سارے 74 سالوں میں جمع نہیں کر سکے جتنا شاید انڈیا کا ایک سال میں صرف اس ایک آئی ٹی کی مد میں پیسے اکٹھے انڈیا کر لیتا ہو۔ انڈیا کے ساتھ مطلب ہم اگر کمپیئر کریں موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ ان کی پوری گورنمنٹ اپنے ینگسٹرز کو، اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، مطلب ہمارے ان کے ساتھ جو رفٹ ہے یا جو چیزیں وہ الگ ہیں، لیکن فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے۔ جی پاکستان کی پہلی خاتون ہے جن کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے، انہوں نے القاعدہ جیسی تنظیم جو ہے اس کا ساتھ دیا۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان بھارت کے آئی ٹی سیکٹر کی تعریف کرتا تھک نہیں رہا۔ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے اور ان کی سو کالڈ گورنمنٹس نے اس سیکٹر کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، کیونکہ کشمیر کا راگ الاپتے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھارت میں بنگلور بھارت کا ہی نہیں پورے وشو کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیندر ہے۔ اس طرح بنگلور آئی ٹی کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا بھارت میں آئی ٹی کی اتنی ترقی دیکھ جلا بھنا بیٹھا ہے اور اپنی سرکاروں کو کوس رہا ہے۔ دراصل پاکستان کو اپنا کمپیریزن بھارت سے نہ کر کے خود سے ہی کرنا ہوگا اور ایک بار آئینے میں ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس نے پاسٹ میں کون سی غلطیاں کی ہیں۔ جب میٹرک پاس بھی وزیر تعلیم نہ ہو تو وہ کس منہ سے اور کیا اس کی صلاحیت ہوگی کہ وہ تعلیم کے شعبے میں کوئی چیز کے بارے میں اپنی ایکسپرٹیز کا اظہار کر سکے؟ ظاہر ہے اس بونگے کو کیا پتا ہوگا کہ تعلیم کس چڑیا کا نام ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو چیزیں سامنے آئیں پوری دنیا میں، جن میدانوں میں عالمی سطح پہ ترقی ہو رہی ہے، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہمارا پڑوسی ملک بنگلور کا صرف ایک شہر آئی ٹی کے شعبے میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہے یا اپنے ملک انڈیا کے لیے جو وہ کامیابیاں پوری دنیا میں سمیٹ رہا ہے، یہ زر مبادلہ کے اہم ذخائر حاصل کر رہا ہے، ہماری پوری آج تک کی ساری سرکاروں کو جمع کر لیا جائے تو وہ اتنا سارے 74 سالوں میں جمع نہیں کر سکے جتنا شاید انڈیا کا ایک سال میں صرف اس ایک آئی ٹی کی مد میں پیسے اکٹھے انڈیا کر لیتا ہوگا۔ ہمارے ہاں ابھی بھی یکساں نصاب میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس سے آگے جا نہیں رہے۔ چھوڑتے ہیں جی اس بات کو، آج صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس کی بات کرتے ہیں۔ سر آپ نے اپنے انٹرو میں ایک ذکر کیا انڈیا کے ساتھ، مطلب ہم اگر کمپیئر کریں موازنہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ ان کی پوری گورنمنٹ اپنے ینگسٹرز کو، اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ وہ کیسے سپورٹ کرتی ہے سر؟ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت تھا بنگلور سٹی جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے یہ چیز اناؤنس کی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگسٹرز ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، ہم ان کو فائنینس کریں گے، بٹ دے ول ہیو ٹو کم بیک ٹو دیئر اون کنٹری انڈیا، اور وہاں آ کے وہ کام کریں گے۔ اس وقت بنگلور سٹی میں اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ کتنے پرانے سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ 2 4 10 20 50 سال؟ کب کتنے عرصہ پہلے انہوں نے بنگلور کا فیصلہ کیا ہوگا؟ 30 40 سال 30 سال 40 سال پہلے 30 40 سال پہلے سے انڈیا اپنے ملک کو آئی ٹی میں دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، مطلب ہمارے ان کے ساتھ جو رفٹ ہے یا جو چیزیں وہ الگ ہیں، لیکن فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے، جو لیڈرشپ اوپر آتی ہے وہ کتنی پڑی۔ نہیں گلاں دے گالڑ نے عمل نے کیا کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریراں دے تو سارے بادشاہ نے، مولوی صاحب بھی وہاں جمعے والے دن تقریر ہی کر دیں نا جی، اثر کوئی نہیں، عمل عمل عمل۔ اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈی ریڈیکلائزیشن کی ضرورت ہے
اور پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ تو اب واقعات نہیں ہوتے، لیکن جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے، جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، اور کئیوں کا تعلق تو ظاہری بات ہے بہت ساری جماعتوں سے رہا ہے۔ ایک نئی خبر آئی ہے اور دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو اینالائز۔ سندھ پولیس نے، سندھ میں جو پولیس ہے اس میں جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ ہے، اس نے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ڈاکٹر سعدیہ نامی ایک خاتون کو جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے، مبینہ طور پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے القاعدہ جیسی تنظیم جو ہے اس کا ساتھ دیا، اور جو القاعدہ جنوبی ایشیا ہے اس کی معاونت کی، اس کو سپورٹ کیا انہوں نے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سعدیہ ہیں ان کا نام دہشت گردی کی اس لسٹ میں آیا ہے، اور انتہائی مطلوب ملزمان کی جو ریڈ بک میں شامل کیا ہے۔ یہ ریڈ بک کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ نواں ایڈیشن ہے، اور جو سندھ پولیس ہے وہ اس حوالے سے وہ سمجھتی ہے کہ آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر، پنجاب میں، سندھ میں اور بہت ساری جگہوں پہ، مرکز میں بھی ملزمان جو ہیں وہ مطلوب رہتے ہیں، لیکن ایک خاتون کبھی مطلوب نہیں رہی۔ اور یہ جو ڈاکٹر سعدیہ جلیل ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سعدیہ جو ہیں، ایک تو جو القاعدہ جنوبی ایشیا کے رہنما عمر کاٹھیو جو تھے ان کی تیسری بیوی تھی، اور ایک اور جو جسے نام نہاد ہم کہتے ہیں ویسے تو اس کو، اسلامک اسٹیٹ کے جو رہنما تھے عبداللہ یوسف، یہ ان کی خالہ ہیں۔ اور جو مطلوب ترین دہشت گرد 9th ایڈیشن ہے جو 2021 کا، اس کی لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ڈاکٹر سعدیہ تھی وہ بیسیکلی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر تھیں، اور وہ ایک شہر کے، لاہور، کراچی شہر کے ایک نجی میڈیکل یونیورسٹی سے وہ وابستہ بھی رہیں۔ تو ظاہری بات ہے دس از اے ویری مچ پوائنٹ آف کنسرن فار مینی، کہ خواتین جو ہیں نارملی ہم ان کو پاکستانی سوسائٹی میں، معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کو زیادہ تر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر دیکھا جائے تو جو ڈاکٹر سعدیہ ہیں ان کے سمیت القاعدہ جو جنوبی ایشیا کی جو برانچ ہے اس کے 18 شدت پسندوں کے ریڈ بک میں نام ہے، اور اسی طرح اسلامک اسٹیٹ کے 12 لوگوں کے ریڈ بک میں نام ہے، پھر اسی طرح تحریک طالبان پاکستان کے 23 لوگوں کے ریڈ بک میں نام ہے، اور ایک اور جماعت انصار الشریعہ کے جو ہیں وہ بھی نام ہے، لشکر جنگوی کے 13 نام ہیں، جند اللہ کے 2 نام ہیں، اور ایک اور شیعہ شدت پسند تنظیم سپاہ محمد جو ہے وہ پاکستان کے، اس کے 24 شدت پسندوں کے نام اس ریڈ لسٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جن کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے۔ انڈیویجولز کرتے رہتے ہیں، ابھی ویسے تو اسلام آباد میں تھوڑے دن پہلے، اسی ہفتے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، تحریک طالبان پاکستان نے 2 پولیس والوں کو شوٹ کر دیا، کیونکہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کرنا ہے، تو وہ انڈیویجولز کو جا کے حملے کرتے ہیں،